جب بھی پیش گوئیوں کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے نوسٹراڈیمس کا ہی نام آتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب نئے سال کا آغاز ہونا ہوتا ہے تو اس کی پیش گوئیاں سامنے آنے لگتی ہیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی نوسٹراڈیمس کی کتاب سے 2023 کے بارے میں کچھ پیش گوئیاں سامنے آئی ہیں، جن کے سامنے آتے ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ یہ جان کر یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ نوسٹراڈیمس کا تعلق ایک قدیم یورپی یہودی خاندان سے تھا اور اس کا دادا بھی ایک یہودی تاجر ہی تھا، مگر نوسٹراڈیمس کو یہودی مذہب سے سخت نفرت تھی، اسی لیے اس نے یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا اور ایک مسیحی خاتون سے شادی کر لی۔ اس کی جانب سے کی جانے والی بہت سی پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، اسی لیے اس کو علم نجوم کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سال کی پہلی پیش گوئی یہ ہے کہ اس سال تیسری جنگ عظیم کا خطرہ ہے۔ اگر یہ جنگ ہوئی ہے تو یہ دنیا کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس میں ہزاروں لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی کتاب میں تنازعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے تنازعات کی وجہ سے ایک بہت بڑی لڑائی یعنی ورلڈ وار 3 بھی چھڑ سکتی ہے۔ اگر ہم خود بھی دنیا کے حالات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ جس طرح کے تنازعات اس وقت مختلف ممالک کے درمیان موجود ہیں، یہ عارضی نوعیت کے نہیں اور نہ ہی کسی نتیجہ خیز فیصلے کے بغیر تنازعات ختم ہوں گے۔ ماہرین کا فیصلہ ہے کہ بڑھتے ہوئے تنازعات کی وجہ سے دنیا پر حکمرانی کرنے کے خواہش مند ہیں۔ مشرقی اور مغربی طاقتیں دونوں کئی عرصے سے اسی کام میں ہی مصروف ہیں۔ مشرقی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ دنیا اب ان کی مرضی سے چلے، جبکہ مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس کی حکمرانی اور اجارہ داری اسی طرح ہی قائم رہے۔ دفاعی اور بین الاقوامی تعلقات کے مطابق اگر دنیا کسی بڑی جنگ کی جانب بڑھتی ہے تو اس کے بہت خطرناک اثرات بھی ہو سکتے ہیں، جہاں چائنا، جنوبی کوریا اور جاپان جیسی بڑی معیشت والے ممالک واقع ہیں۔ نوسٹراڈیمس کی دوسری پیش گوئی کے مطابق 2023 میں جو بھی روس کا صدر ہوگا وہ مر جائے گا اور اس کی موت کسی عجیب و غریب وائرس کی وجہ سے ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت روس کا صدر انتہائی طاقتور اور ریچ پرسن ہے، یعنی نوسٹراڈیمس کے مطابق روسی صدر کا یہ سال آخری سال ہوگا۔ اس کی تیسری پیش گوئی کے مطابق عالمی طاقتیں نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گی۔ نوسٹراڈیمس کے مطابق یہ ایسا مذہب ہوگا جس میں تمام حکمران دجال کے ہی پیروکار ہوں گے۔ اس نظام کو رائج کرنے کے لیے کئی سال سے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب اس نظام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے ہی دجال کے ایجنٹ اس دنیا میں ایک نیا نظام بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے لیے 1952 میں اس نظام کو نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے اس دنیا کے سامنے متعارف بھی کروایا گیا۔ یہ ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد انسانی خواہشات پر قائم ہے اور عالمی ادارے بھی پوری دنیا میں اس نظام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ 1952 کے بعد دنیا کے نظام میں کس قدر تبدیلی آئی ہے۔ ظاہری طور پر یہ نظام دنیا کی اقتصادی حالت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا ہے اور حقیقتاً اس نظام کے راستے میں اخلاقیات بہت بڑی رکاوٹ تھا۔ اسی لیے اسلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس کی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے بھی بہت زیادہ زور دیا گیا، جو اس شیطانی اور دجالی کے نظام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوسٹراڈیمس کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 2023 تباہی اور وباؤں کا سال ہوگا، اور یہی وہ سال ہوگا جب ہر طرح کی خطرناک وبائیں آئیں گی اور دنیاوی نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا۔ ان وباؤں میں سب سے خطرناک وبا زومبی کی وبا ہوگی، جس کو صرف ہالی ووڈ فلمز میں ہی دیکھا گیا ہوگا، مگر اب یہ وبا حقیقت میں بھی حملہ کر سکتی ہے۔ زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے اور نوسٹراڈیمس کے مطابق ہم جلد ہی زندہ لاشیں بننے جا رہے ہیں۔ اس کی طرف سے مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہوگی جو کہ دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جس کو بھی یہ بیماری لگے گی اسے نہ کوئی گولی کا اثر ہوگا اور نہ ہی گولی جیسی کسی اور چیز کا۔ زومبی وائرس کا شکار شخص کسی دوسرے شخص کو چھو لے تو وہ بھی اس خطرناک بیماری کا شکار ہو جائے گا، اور اس بیماری کی وجہ سے پورے جسم پر زخموں کے نشان بن جائیں گے اور اس میں خون بھی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جس شخص پر بھی یہ تھوڑا سا خون لگے گا اسے بھی یہ بیماری فوراً ہی لگ جائے گی۔ اس طرح یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلے گی اور اس بیماری میں انسان کے سامنے کچھ بھی آئے تو وہ اسے فوراً کھا لے گا، چاہے وہ انسانی گوشت ہی کیوں نہ ہو، اور یہ دنیا وبائی دنیا کہلائے گی۔ دنیا لاشوں کا ڈھیر بن جائے گی اور یہ صورتحال شدید خطرناک ہوتی جائے گی۔ نوسٹراڈیمس نے ایک اور پیش گوئی کی ہے جس کی وجہ سے بھارت بہت خوف زدہ ہو گیا ہے۔ جب چین اور بھارت کے فوجی آمنے سامنے آتے ہیں تو ان میں لڑائی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے کافی فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
और गुज़िश्ता बरस जो लड़ाई हुई है इससे भारत को काफी नुकसान भी हुआ, जिसमें 5 ऑफिसर समेत 50 भारतीय फौजी मारे गए। नोस्ट्राडेमस की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर हमले करेंगे, जिसकी वजह से भारत खौफजदा है और इस नतीजे में भारत के कुछ इलाकों में पाकिस्तान का कब्जा भी हो जाएगा। ये सुनकर भारतीय मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी पेशगोइयों में कोई भी हकीकत नहीं, बल्कि ये फर्जी कहानियां हैं जो कभी भी हकीकत नहीं हो सकती। नोस्ट्राडेमस की पेशगोइयों को आज भी इतनी ही अहमियत हासिल है जितनी पिछले गुजरने वाले अरसों में हुई थी। इसकी तमाम पेशगोइयां सच साबित हुई हैं और कहा जाता है कि इसके साल 2023 के बारे में की गई पेशगोइयां भी सच ही साबित होंगी। तो नाजरीन, ये दिलचस्प वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।